Welcome YouTube channel. محترم صدر اجلاس، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے برصغیر کے عظیم مفکر، عالم دین، آزادی کے مجاہد اور مایا، ناز خطیب مولانا ابوالکلام آزاد۔ 18 نومبر 1999 کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام ابوالکلام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد ایک جید عالمی دین تھے اور ان کی تربیت میں آزاد نے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم حاصل کیے۔ بچپن سے ہی وہ نہایت ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ابوالکلام آزاد نے کم عمری میں ہی عربی، فارسی اور اردو ادب پر دسترس حاصل کر لی۔ ان کی تحریریں عوام کے دلوں میں جوش و لولہ پیدا کرتی تھیں اور انگریز حکومت ان سے خوفزدہ رہتی تھی۔ معزز حاضرین، ابوالکلام آزاد نہ صرف ایک بڑے عالم اور صحافی تھے بلکہ ایک عظیم مجاہد آزادی بھی تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کئی بار قید و بند کی، صعوبتیں برداشت کی۔ وہ گاندھی جی اور کانگریس کے ساتھ مل کر آزادی کی جدوجہد کے سب سے کم عمر صدر منتخب ہوئے۔ 1922 میں جب کانگریس نے بھارت چھوڑو تحریک شروع کی تو ابوالکلام آزاد اس کے بڑے قائدین میں شامل تھے۔ انگریز حکومت نے انہیں گرفتار کیا مگر ان کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ آزادی کے بعد 1947 میں وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مقرر ہوئے۔ ابوالکلام آزاد کی سب سے بڑی خدمات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم کو عام کرنے پر زور دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ ان کی محنت اور وژن کی بدولت بھارت میں یونیورسٹیاں، کالجز اور سائنسی ادارے قائم ہوئے، اسی لیے انہیں معمار تعلیم جدید کہا جاتا ہے۔ معزز ساتھیو، ابوالکلام آزاد ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ وہ مفکر بھی تھے، مصنف بھی، سیاستدان بھی اور سب سے بڑھ کر ایک سچے محب وطن۔ ان کی کتاب غبار خاطر اردو ادب کا ایک شاہکار ہے۔ ان کے خیالات آج بھی نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ 22 فروری 1972 کو یہ عظیم رہنما اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی قربانیاں، ان کا علم اور ان کے خواب آج بھی زندہ ہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم اور آزادی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے وطن اور اپنی قوم کے لیے علم، محنت اور قربانی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ شکریہ۔